میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں. یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے ہیں. جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے. پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم. حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا. یہ میرے آقا کے فرامین ہے. کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا. فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو. فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو. آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں. 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ. ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے. ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اور شہروں پر جو بم مارے گئے، تقریباً آج 70 سال ہو گئے. 2 شہر ایسے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے. آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا. یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں، جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے. اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں. ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے. سیلف ڈیفنس کا نام ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اس کا نام جہاد ہے. لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی. کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے. جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے. آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے. اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے. غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی. ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں. اس کو نیوز چینل نے، انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے، میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں، اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے. عزیزان گرامی، بہت دیر سے چپ رہے، اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے. بہت دیر سے تم خاموش رہے، اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے. ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے. اور یاد رکھو، جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو. جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی. تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی، میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا. اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے، رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے. صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا. میرے عزیزو،
اللہ کے لیے آج اتحاد قائم کرو اور سمجھو حالات کو. اقبال کی بات کو سمجھ لو, میری بات چھوڑو. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی, داستانوں میں سب ختم کر دیا جائے گا. ہماری یونٹی ختم کر دی گئی, پھر بھی ہم خاموش ہیں. یہ کہ بات دیگرے آج ہم پر یہ شکنجے کستے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں جو بولنے کی آج آزادی ہے یہ بھی چھین لی جائے گی, یہ بھی ختم کر دی جائے گی. آج میں دیکھ رہا ہوں دور دراز تک علماء کے اوپر بھی ایسی پابندیاں ہیں کہ وہ بولنے سے خوف کھا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. آدھا تو اپنی قوم نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے اور آدھے سے زیادہ گورنمنٹ نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے. یہ سب سے بری حالت کے دن ہم گزار رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, مسلمان کے اوپر ایسے حالات کبھی پچھلی صدیوں میں نہیں آئے تھے. ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی, ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن میرے عزیزو اے نوجوانوں, نام لینے سے پہلے ان کے کردار کو بھی پڑھ لیا کرو, ان کے کردار کو پڑھ لیا کرو. بیت المقدس اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا زمانہ تھا, جوانی کا زمانہ, بیت المقدس پر یہود اور نصارہ عیسائیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کو پامال کر کے رکھے ہوئے تھے, پامال کیے ہوئے تھے. ہر جگہ ایک شور تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں ہے. صلاح الدین ایوبی ایک وہ نوجوان جو سپاہی, ایک کاریگر کو دیکھا, ایک بڑھئی جو لکڑی کا ممبر بنا رہا تھا, بہت خوبصورت ممبر بنایا. صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو لے لیا اور کہا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں لگاؤں گا. جبکہ بیت المقدس اس وقت آزاد ہونے جیسی سچویشن تھی بھی نہیں, سب کٹے ہوئے بٹے ہوئے تھے. لیکن جب عزم مصمم ہوتا ہے, یقین محکم ہوتا ہے, عمل پیہم ہوتا ہے, تب پھر اللہ رب العزت ہزاروں راستے بھی کھولتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے ایسی محنت کی تھی, کئی سالوں کی ان کی محنت شاقہ کے بعد بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہوئے. اسی ممبر کو لا کر کے انہوں نے بیت المقدس میں رکھا اور اس پر خطبہ بھی دیا.